السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھی، پردے اندر بیٹھ کر سننے والے میری معززات، مکرمات، مطہرات اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم سڑا سارے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے سڑے سارے دی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح اس مسجد اندر جمع ہیں اللہ رب العالمین اسی طرح کل قیامت والے دن اپنی جنت الفردوس اندر جمع فرمائے۔ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم دے خوشبودار ہتھاں دے وچوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ حضرات دی وقار، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو اکیلا ساری کائنات دا خالق و مالک، حاکم و رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے خاص قرآن کریم دی 29ویں پارے دی سورہ قلم دی ایک آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر دے رویے دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات مختصر دے وقت دے اندر میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رویہ آپ دا اخلاق انشاءاللہ بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں ہر سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونچا شان عطا فرمایا، اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے باقی نبیوں کو نبوت عطا کی تھی، میرے پیغمبر کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی تھی تے ختم نبوت دا تاج بھی عطا فرمایا۔ حضرات جو شان اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا فرمائی کسی اور نبی کو وہ شان نہ مل سکیا۔ میرے پیغمبر دی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دی صورت بھی اعلیٰ، نبی پاک دا وقار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دا کردار بھی اعلیٰ۔ حضرات میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے ہر لحاظ اعلیٰ تے بالا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کرو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن کریم نو نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرما چھڑے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوب پیغمبر جی اے جڑے تیرے ارد گرد بیٹھن والے، اے جڑے تیرے قریب قریب بیٹھن والے، اے جڑے تیرے اوپر اپنی جاناں نو نثار کرن والے، اے میرے محبوب پیغمبر جی اے تیرے کردار دی وجہ تو تیرے قریب آئے نے، اے تیرے گفتار دی وجہ تو تیرے قریب آئے نے، اے تیرے رویے دی وجہ تو تیرے قریب آئے نے۔ صہیب روم دے اندروں چل کر کے آیا ہے تے تیرا رویہ دیکھ کر کے چل کر کے آیا ہے۔ صہیب نے روم دے اندروں آ کر کے کلمہ پڑھا ہے، محبوب پیغمبر جی تیرا رویہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے۔ بلال نے حبشے دے اندروں آ کر کے کلمہ پڑھا ہے، سونے محبوب پیغمبر تیرا رویہ دے تیرا اخلاق دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے۔ سلمان فارس دے اندروں چل کر کے آئے، سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا ہے تے تیرے رویے نو دیکھ کر کے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اگر تیرا رویہ درست نہ ہوندا، اگر تیری بات نرم نہ ہوندی، اگر تیری گفتگو دے اندر نرمی نہ ہوندی تے کدی بھی تیرے قریب نہیں آنا سی، نہ کدی بھی تیرے نیڑے نہیں لگنا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا رویہ میرے حضور دا، کیسا اخلاق میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ میں دو چار مثالاں بیان کر کے تھوڑے ایمان نو تازہ کرنا چاہاں گا۔ میرے اردو سادے پیرو روشن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رویہ کیسا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکل کے مکہ المکرمہ کے اندر اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو رسالت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ تعالی نے حکم دے چھڑے وانذر
عشیرتک الاقربین۔ اے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے قریبیاں نو، اپنے قریبی رشتہ داراں نو رب دی توحید بیان کرو نا، اپنے قریبی لوگاں نو اللہ رب العالمین دی توحید تو آگاہ کرو نا۔ تے میرے محبوب پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ دی پہاڑی تے کھڑے ہو کر کے میرے پیغمبر نے لوگاں نو بلائے، آپ فرماتے نے یا ایھا الناس، او لوگوں میرے قریب تے آؤ، او لوگوں میری بات تے سنو۔ سارے دے سارے لوگ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آ جاندے نے، میرے محبوب پیغمبر دے نیڑے آ گئے، میرے پیغمبر دے اپنے بھی آئے، میرے پیغمبر دے بیگانے بھی آئے، میرے پیغمبر دے بیلی بھی آئے، میرے پیغمبر دے دوست بھی آئے، اور سارے دے سارے میرے محبوب پیغمبر دے قریب آئے نے۔ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو میں 40 سال دا عرصہ تواڈے اندر گزارے، 40 سال زندگی تواڈے اندر گزاریاں نے، راتاں تواڈے نال، دن تواڈے نال گزارے نے، غمیاں تے خوشیاں تواڈے اندر گزاریاں نے، جی جی محمد بالکل گزاریاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرمانے میرے آن والے ہو، میرے قریب آن والے ہو، ذرا بول کر کے دسو ان 40 سالاں دے اندر یا تسی میں محمد نو سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے، یا تسی میری زبان دے اندر سچ سن دے رہے ہو یا جھوٹ سن دے رہے ہو۔ سارے دے سارے ایک زبان ہو کر کے بول دے دعائیاں دے دے آدھے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا اسی ساری زندگی 40 سالاں دے اندر سونیا تیری زبان اندروں سچ تو علاوہ کوئی سنیا ہی کوئی نہیں، ہمیشہ تیری زبان اندروں سچ نکل رہا ہے، ہمیشہ تیرا وقار بھی بلند ہے، سونیا تیری گفتار بھی آلہ رہی ہے، تیرا رویہ بھی بڑا پیارا ہے۔ صادق الامین بھی میرے پیغمبر منتے سننا، میرے محبوب پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمانے لے اگر میں محمد کہاں اس پہاڑی دی پرلی سائڈ دے اوپر بہت بڑا لشکر ہے جڑا پاڑے دے حملہ ہو جائے گا، کیا تسی میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آدھنے کی میں تسلیم نہیں کرانگے، تو تے کدی جھوٹ بولنے آئی نہیں، تو تے سچ بولن والا ہے، تو سچا بھی ہے تے امانت دار بھی ہے۔ میرے پیغمبر نے دیکھیا ہے نا لوگ میری تائید کر رہے ہیں، لوگ میری بات نو تسلیم کر رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں پھر میری بات نو سن لو، لا الہ الا اللہ تملک التفلح تملک العب والعجب۔ اور لوگوں لا الہ الا اللہ پکار دیو، اللہ رب العالمین دی توحید نو تسلیم کر لو، میری بات نو مان لو، اللہ تعالی عرب دے اندر بھی کامیابی عطا کر دیں گے، اللہ عجم دا بھی حکمران بنا دیں گے۔ رات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دعوت دیتی، لوگ خاموشیاں میرے پیغمبر دے چہرے کو دیکھنے میں ایک اپنا اٹھ رہے، میرے محبوب پیغمبر نو گالیاں دیتا ہے۔ رات رویے میرے حضور دے، اخلاق میرے حضور دا، اخلاق مصطفیٰ سننے والوں میرے پیغمبر نو گالیاں دیتا ہے، آدھا تبلغ یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حد پاش پاش ہو جان، کیا تو سانو اس بات واسطے جمع کیتا ہے، کیا اللہ دی توحید سنان واسطے جمع کیتا ہے، تینوں اور کوئی گل نہیں آتی، اللہ دی توحید بیان کرنے واسطے جمع کیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نو گالیاں دے رہے، میرے پیغمبر نو مندا بول رہے، میرے پیغمبر نو برا بھلا کہہ رہے، لیکن میرے پیغمبر ڈر گیا، میرے پیغمبر نے گالی دا جواب گالی نہ دیتا، بولو نہیں دیتا۔ آئیدہ مسلمان اپنے رویے نو دے کے حضرات مسلمان کلمہ پیغمبر دا پڑھنا ہے، اللہ دے پیغمبر دی توحید
اے تے میرے پیغمبر دی تربیت نہیں، میرے پیغمبر دی تربیت کی ہے اللہ رب العالمین دا قرآن سننا، میرے محبوب پیغمبر دا حکم کیے، اللہ دا حکم کیے، فرمایا والا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالذی هی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ میں سونیا نیکی تے برائی برابر ہو سکتی، نیکی تے برائی برابر ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، سونیا گل اعلان کر دے نیکی تے برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع بالذی ہی احسن، اے میرے محبوب پیغمبر اگر کوئی مکے دا دشمن تیرا ویری، تیری جان دا دشمن اگر تیرے نال سختی نال گل کر دے سونیا تو نرمی نال جواب دینا ہے، سونے اگر کوئی نفرت کر لے نفرت دا جواب محبت نال دینا ہے، اگر کوئی سختی کر لے سختی دا جواب پیار نال دینا ہے۔ اللہ جی اگر نفرت دا جواب محبت نال دیا گا، سختی دا جواب نرمی نال دیا گا، اللہ ملے گا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا لوگوں گل سنو، میرے محبوب پیغمبر اللہ تربیت دے رہے ہیں، اللہ خود حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا اگر تسی نفرت دا جواب محبت نال دو گے، اگر سختی دا جواب نرمی نال دو گے تے پھر ملے گا کہ اجر کی ملے گا۔ فرمایا پھر تواڈے جان دے دشمن تواڈی جان دے رکھوالے بن جان گے، تواڈی جان دے دشمن تواڈی جان دے رکھوالے بن جان گے، تواڈی جان دے ویری تواڈی جان دے رکھوالے بن جان گے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نو اللہ نے خود جناب حکم جاری فرمائے نے، اللہ نے حکم صادر فرمائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اردو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا رویہ کیسا ہے؟ ابو لہب گالیاں دے رہے ہیں، میرے پیغمبر نے جواب دیتا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اچھا والے اللہ نے جواب دیتا ہے، رب العالمین نے قرآن دی پوری سورت اتار چھڑے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میں سونیا تسی جواب نہیں دینا، میں رب العالمین عرشوں تو جواب دیا گا۔ سونیا تیرے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہن گے، اس ظالم دے ہاتھاں نو اللہ تباہ و برباد فرما دین گے۔ حضرات میرے پیغمبر دا رویہ ہے، اے میرے حضور دا رویہ ہے، اور تواڈے ایمان نو اور تعالی کریے۔ میرے اردو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رویے میرے حضور دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا رویہ کیسا ہے؟ اپنے صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دا رویہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن جناب سیدنا ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو ہریرہ؟ اللہ سب تو زیادہ حدیثاں کا نام ابو ہریرہ، کون ابو ہریرہ؟ ہمیشہ میرے پیغمبر نے خدمت کرنے والا ابو ہریرہ، کئی سال میرے پیغمبر نے قدمہ دے اندر رہنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ
ابو ہریرہ دے چہرے تے پیندیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر مشفق و مہربان پیغمبر حضرات اتنی محبت تے باپ بھی اپنی اولاد نال نہیں کرتا ہے گا جتنی محبت آمینہ دلال اپنے صحابہ نال کرتے سن. نبی پاک نے چہرہ پڑھ لیا. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ خیر ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہیں. آندا سونیو پریشان نہ ہو تے کی کروں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی گل مسئلہ بیان کر دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو میں تہاڈا صحابی تہاڈا کلمہ پڑھن والا تہاڈیاں خدمتاں کرن والا اللہ دے محبوب پیغمبر جی میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا اللہ دے نبی جی میری ماں نے مسلمان کلمہ نہیں پڑھیا نا اے میرے محبوب پیغمبر جی میں ابو ہریرہ نے اپنی ماں دے سامنے رب دی توحید نو بیان کیتا ہے. قال اللہ قال رسول دیاں دعوتاں دتیاں نے پہلے بھی میں توحید بیان کریا کردا سی. سونیا میری ماں مینوں بندہ بولیا کردی سونیا میری ماں مینوں گالیاں کڈیا کردی لیکن اج میں ابو ہریرہ نے اپنی ماں نو اللہ دی توحید دا درس دتا ہے تے میری ماں نے مینوں بھی گالیاں کڈیاں نے تے سونیا تہاڈی شان اندر بھی بے ادبیاں کر دتیاں نے سونیا تہاڈی شان اندر بھی گستاخیاں ہو گئیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی گل میں پریشان کیوں ہو رہے مینوں ہی گالاں کر دی کوئی گل نہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سونیو میرا دل برداشت نہیں کردا ہوئے میں ابو ہریرہ دی ماں تے میرے پیغمبر نو گالیاں دے میرے پیغمبر نو مندا بولے. میرے محبوب پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نہیں فرمایا میں ہنے صحابہ نو بھیج کر کے تیری ماں نو بلانا تے انہوں سلام دینا نہیں میرے پیغمبر دا رویہ دیکھو. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی کرنا چاہیے فرماتے ہیں سونیو تسی دعا کر دیو سونیو میری ماں واسطے دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دے اللہ میری ماں نو ہدایت دے دے. میرے محبوب پیغمبر نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ تیری ماں تے مینوں گالیاں کڈدی تو میرے کول دعاواں کروان واسطے آئے تو میرے کول دعاواں کروا رہے ہیں نہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر تو چاہے کہ تیری ماں کلمہ پڑھ لے تے پھر میں محمد تیری ماں واسطے ہدایت دی دعا کر دیتا ہوں. میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے حضرات اور نہ ہاتھاں اٹھایا جڑے ہاتھ اللہ کدی خالی موڑدا نہیں موڑدا اللہ کدی خالی نہیں موڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے دعا کی دیاں نے آپ کی پڑھ دے رہے اللہم اہدی ابی ام ہریرہ اللہ سونیا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے. اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ فرماندے نے ادھروں نبی پاک نے ہاتھ بلند کیتے تے میں دوڑ لا دیتی میں دیکھنا اج میں ابو ہریرہ گھر اندر پہلے پہنچنا وا یا آمینہ دے لال دی دوران شاتے پہلے پہنچ دی ہے. حضرات ابو ہریرہ فرماندے نے میں دوڑا لگا دیتیاں دوڑ دیاں چل دیاں میں اپنے دروازے تے پہنچیا تے دروازہ بند ہے مینوں کی آواز آ رہی نے فرماندے نے میں آوازاں سنیاں نے پانی دی آوازاں آ رہی نے انج لگدا ہے جویں کوئی پانی استعمال کر رہے. اللہ اکبر کبیرہ مینوں محسوس رہے مینوں لگدا ہے میری ماں غسل کر رہی ہے. میں دل اندر سمجھ لیا ابو ہریرہ تو لیٹ ہو گیا ہے تیرے پیغمبر دی دعا بازی لے گئیاں نے. ابو ہریرہ تو لیٹ ہو گئے تیرے پیغمبر دی دعا شاید پہلے پہنچ گئی. دروازہ کھلے تے ماں کی پڑھ دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضرات میرے پیغمبر دی دعا میرے پیغمبر دا رویہ میرے پیغمبر دے رویے دی وجہ تو میرے پیغمبر دی دعا دی وجہ تو اللہ تعالی نے ابو ہریرہ دی ماں نو
ہدایتاں عطا فرما چھڑیاں نے تے ابو ہریرہ نے اپنی ماں نوں نال لے نا چلدیاں چلدیاں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بولا جاندے نے فرماندے نے سونےو ذرا دعا کر دیو اللہ دے نبی جی میرے واسطے بھی دعا کر دیو اللہ دے نبی جی میری ماں واسطے بھی دعا کر دیو میرے پیغمبر نے دعا کی دی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حضرات میرے پیغمبر نے دعا کی دیاں عرشاں والے ربا جتنے بھی میرے صحابہ کرام نے اللہ انہاں دے دلاں دے میرے ابو ہریرہ دی محبت بھی پا دے ابو ہریرہ دی ماں دی محبت بھی پا دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ساری زندگی اپنی اکھیاں نال مشاہدہ کیتا ہے کہ لوگ میری بھی عزت کریا کرتے سن تے میری ماں دی بھی عزت کریا کرتے سن حضرات ایک میرے پیغمبر دا رویہ ایک میرے پیغمبر دا اخلاق اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دا رویہ صرف انساناں دے نال ہی اچھا نہیں بلکہ میرے پیغمبر دا رویہ تے جانوراں دے نال بھی بڑا اعلیٰ سی اللہ اکبر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ وسلم ان کر کے میرے پیغمبر مدینہ المنورہ دے اندر چلتے جا رہے تے چلدیاں چلدیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک انصاری صحابی دے باغ دے قریب تو ہویا میرے پیغمبر نے صلوات و سلام ایک باغ دے اندر تشریف لے کر کے چلے جاتے ہیں میرے پیغمبر نے دیکھا نا ایک جگہ دے اوپر ایک نکر دے اوپر سائڈ دے اوپر ایک اونٹ بنے ہوئے ایک اونٹ زاروں کی دار روئی جا رہے ہیں اونچی اونچی جناب شور تے رونا پائی جا رہے ہیں واویلا کری جا رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے صلوات و سلام اس اونٹ دے قریب پہنچے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے دے قریب پہنچے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دے جسم دے اوپر خط پھیرے نبوت والا خط پھیرے رسالت والا خط پھیرے اللہ دے کوئی اونٹ جڑا میرے پیغمبر دے آن تو پہلے ساروں کی تار رو رہا سی میرے پیغمبر دے آن تو بعد اے اونٹ خاموش ہو گئے حضرات انج لگ رہے جویں روندے ہوئے بچے ماں دی محبت مل جاندی ہے ماں دی محبت مل جاندی ہے تے سکون آ جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے اونٹ سرگوشیاں کر رہے انج لگدا ہے صحابہ فرماندے نے انج لگدا ہے جویں نبی پاک نوں اونٹ کرنا پیا کردا ہے جویں کوئی شکایت لگا رہا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے تھوڑی دیر بعد حکم صادر فرمائے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اس اونٹ دے مالک نوں بلا کر کے آؤ نا اس اونٹ دا مالک بلا کر کے لے آؤ نا حضرات اونٹ دے مالک نوں لے آندا گئے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے او یار اے اونٹ تیرا ہے ہاں اللہ دے نبی میرا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے یار اے تیرا اونٹ ہے تیری سواری ہے لیکن تیری شکایتاں لگا رہا ہے پیاریا اے تیری شکایتاں لگا رہا ہے اللہ دے نبی میری شکایت فرمایا ہاں تیری شکایت کر رہا ہے میں سونے کی شکایت کر رہا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے اونٹ کہندا پیا ہے اللہ دے نبی جی میرے مالک نوں سمجھاؤ اللہ دے نبی میرے کو کام زیادہ نہیں تے چارہ تھوڑا بندا ہے اللہ دے نبی اینو آکھو جنہ کام لیا کرے اونا چارہ بھی پایا کرے حضرات صحابہ نبی پاک نے دسیا ہے نبی پاک نے سمجھایا ہے حضرات پتہ چلتا ہے میرا پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا اللہ کا قرآن سچا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں لوگوں میرا محبوب پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت میرا پیغمبر عورتاں واسطے رحمت میرا پیغمبر مرداں واسطے رحمت میرا پیغمبر بیٹیاں واسطے رحمت میرا پیغمبر بیٹیاں واسطے رحمت میرا پیغمبر پوری کائنات انساناں واسطے بھی رحمت تے حیواناں واسطے بھی رحمت حضرات دی وقار اللہ رب العالمین دا قرآن حرف بحرف سچا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا تذکرہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
گیا ہے. حضرات میرا پیغمبر جمیل نہ جو اجمل بن گیا ہے, میرا پیغمبر حسین نہ جو احسن بن گیا ہے, میرا پیغمبر کامل نہ جو اکمل بن گیا ہے, میرا پیغمبر نبی جو محمد رسول اللہ بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات دیوگار جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کے محبوب پیغمبر حبیب کی ملا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کی تھی. 10 سال میں نبی پاک دیا جھٹیاں سنیاں گیا, 10 سال نبی پاک دے نام زندگی گزاری, 10 سال میں پیغمبر وضو کروائے طہارت نہ کروایا. فرماتے ہیں کبھی بھی میں نبی کریم علیہ السلام دے منہ دے اندروں نبی پاک دی زبان دے اندروں کبھی بھی گالی سنی نہیں, کبھی بھی مندہ سنیا نہیں. نبی پاک نے جنوں بھی بولے تھے کمال بولے, نبی پاک نے موتی بولے نے. میرے محبوب پیغمبر دا رویہ ہے, میرے پیغمبر نے دسے لوگوں گفتگو کرنی ہے کس انداز اندر کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے کس انداز اندر کرنی ہے. میرے نبی علیہ السلام این کر کے اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرنے واسطے نبی پاک علیہ السلام طائف اندر روانہ ہو جاتے ہیں. چلدیاں میرے پیغمبر نے طائف کے اندر جا کر کے قولوا لا الہ الا اللہ دی صدا بلند کیتا ہے. انہاں ظالماں تے بدبختاں نے میرے پیغمبر دی بات منن تو انکار کر چھڑے. میرے پیغمبر دے پیچھے حضرات شرارتی بچیاں نوں لگا دتا ہے, جڑے بچے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے قدماں دے اندر پتھر مار دے ہیں. او لوگوں اج تیرے فیصلہ آباد شہر دے اندر اگر کوئی خطری بن گئے, اگر کوئی جناب بڑا عالم بن گئے, لوگ پھلاں دیاں بتیاں سن لیں, لوگ بتیاں دی بارش کر دیں. او لوگوں میرا پیغمبر اس پیغمبر کا رویہ کیسا ہے. میرے پیغمبر مکہ المکرمہ کو نکل کر کے طائف دی مدینے کے اندر جا کر کے اللہ دے توحید کا ڈرکا بجائے. لوگ پھلاں دیاں بتیاں نہیں سنتے بلکہ پتھر برسا رہے ہیں. میرے پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے ہیں, لیکن پیغمبر کا رویہ کیسا ہے. حضرت زید بن عال نے حضرات کبھی لوگ میرے پیغمبر کو سچی زید کو پتھر مار دے, کبھی کبھی زید کو نشانے لگا دے, کبھی اگوں پتھر مار دے, کبھی پیچھوں پتھر مار دے. میرے پیغمبر دے جسم کے اندر خون رس رہے, خون نکلدے میرے محبوب پیغمبر دی چوٹی کے اندر چلا جانا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی چوٹی قدماں دے نال چپک جاندی ہے نا, خون دے نال حضرات آلود ہو جاندی ہے. میرے محبوب پیغمبر ایک جگہ تے تشریف فرما رہے, حضرت زید فرما رہے سونے محبوب پیغمبر انہاں ظالماں واسطے بددعا کرو, سونےو انہاں طائف والیاں واسطے بددعا کرو. میرے محبوب پیغمبر حبیب کی بلیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھوں اٹھائے, میرے پیغمبر نے رسالت والے ہاتھوں اٹھائے, میرے پیغمبر نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. حضرت زید فرمانے لے میں سمجھ گیا ہن انہاں دا جناب معاملہ ختم ہونے والا ہے, ہن اللہ رب العالمین دا عذاب آئے گا, فنا ہو جان گے. لیکن میرے پیغمبر دا رویہ کیسا ہے. میرے پیغمبر نے دعا واسطے ہاتھوں اٹھائے تے دعا کی تھی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما. اللہ اے نہیں جانتے میں تیرا سچا پیغمبر, اے نہیں جانتے میں تیرا سچا رسول, اے نہیں جانتے میں تیرا نبی ہوں, میرے کو وحی آتی ہے. حضرات اے میرے پیغمبر دا رویہ, اے میرے پیغمبر دا اخلاق. پتھر مارن والیاں نو میرا پیغمبر دعاواں دے رہے ہیں, دعاواں دے رہے ہیں. نبی اس نبی دا کلمہ اسی بھی پڑھیا ہے, میں بھی پڑھیا تے تسی بھی پڑھیا ہے. حضرات اج میں بھی اپنا محاسبہ کراں, تساں بھی اپنا محاسبہ کرو. کیا ساڈا بے اخلاق ایسا ہی ہے؟ کیا ساڈے رویے بھی اس طرح دے؟ حضرات اگر رویے ایسا ہے, اگر ساڈا اخلاق ایسا ہے, پھر اسی مبارکباد دے مستحق ہاں الحمدللہ. لیکن اگر رویہ ایسا نہیں,
تو پھر سانو فکر کرنی چاہیے، اپنے رویے بہتر کرنے چاہیے۔ حضرات میں ملتان دی سرزمین اندروں تہاڈی سرزمین اندر مہمان فیصلہ آباد اندر آ کر کے ایک کوئی پیغام دے کر کے جا رہے ہیں کہ لوگوں رویہ اپنے محبوب پیغمبر دے رویے جیسا بنا لو، کیونکہ کلمہ اس پیغمبر دا پڑھیا ہے۔ حضرات کلمہ جہاں پڑھیا ہوئے پھر اطاعت بھی وہی ہی کری دیے، گل بھی وہی ہی منی دیے۔ آخری بات کریے تے اپنی بات کو ختم کریے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اردو ساتھ پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے مدینہ المنورہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کے اندر ان کر کے خطاب کریا کر دے میرے پیغمبر قال اللہ و قال رسول دیا سلام کریا کر دے۔ ایک یہودیاں دا بچہ ہے حضرات دی چھوٹی نہیں ہوا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر دا خطاب سنیا کر رہے، اے میرے نبی دی گلاں سن رہے، اے میرے نبی دی گفتگو سن رہے، میرے نبی دی بات سن رہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن گزر گئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیتا ہے، میرے پیغمبر نے نظر ماریاں نے نا وہ چھوٹا جہا بچہ میرے پیغمبر کو نظر نہیں آ رہا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کر کے صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ جی اللہ دے لگے فرمایا پتہ کرو نا وہ جڑا چھوٹا جہا یہودیاں دا بچہ ہے وہ کدھر چلا گیا ہے، وہ پہلے تے آیا کردا سی ہن کیوں نہیں آ رہا؟ میرے پیغمبر نو خبر ملیاں نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے بچہ بڑا بیمار ہے، وہ تے منہ تو بیان لڑ رہے ہیں، سونے منہ تو بیان دی کشمکش دے اندر ہے۔ میرے محبوب پیغمبر حبیب کی دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نال لے آیا، میرے پیغمبر نے انہیں فاروق نال لے عثمان غنی نال لے ابو بکر صدیق نال لے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ چلو نا اللہ کے پیغمبر کتے جانا ہے؟ فرمایا او یہودی بچہ بیمار ہے وہ دا پتہ لین واسطے جانا ہے۔ میرے پیغمبر کی او تے یہودیاں دا بچہ ہے اسی مسلمان ہاں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ بچہ چاہے یہودی نہیں ہے لیکن میری محفل دے اندر آیا کردا سی، میری مجلس دے اندر آیا کردا سی، میری مسجد دے اندر آ کر کے میری گلاں سنیا کردا سی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چلو نہ چلے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نال لے چلدے چلدے یہودی دے دروازے تے پہنچے، یہودی دا دروازہ بند ہے، میرے پیغمبر نے سلام نے دروازہ کھڑکایا، یہودی دروازہ کھول لے، سامنے دیکھدا ہے تے سب تو بڑا دشمن کھڑا ہے جناب محمد رسول اللہ کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے دیکھ کے تے حیران ہو جاندا ہے میں یہودی ہاں تے میرے دروازے تے جگہ دا پیر کی کر رہے ہیں، میں یہودی ہاں میرے دروازے تے آمینہ دلال کی کر رہے، مسلمانوں کا پیغمبر کی میں آیا ہے بڑا پریشان ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہو یہودی مینوں پتہ چلے تیرا بیٹا بیمار ہے، مینوں پتہ چلے تیرا بیٹا بیمار ہے، ہاں بالکل میرا بیٹا بیمار ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں تیرے بیٹے دی تیمارداری کرنے واسطے آیا ہوں، میں تیرے بیٹے دی تیمارداری کرنے واسطے آیا ہوں۔ حیران ہو جاتا ہے آتا ہے میں یہودی میرا بیٹا یہودی تسی مسلمان میرے بیٹے دی تیمارداری، ہاں ہاں تیرے بیٹے دی تیمارداری، آتا چلو اندر آ جاؤ۔ میرے اردو ساتھ پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے بچے دے سامنے پہنچ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر ماریاں اے بچہ شدید بیمار ہے، میرے پیغمبر سمجھ گئے اس بچے کا آخری دن آ گیا ہے نا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہو بیٹے اللہ رب العالمین کی توحید و تسلیم کر لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، یہ اپنے پاپ کی طرف نظر مار دے، لگ لے کہ میں نظر ہی نظر دے اندر اپنے پورو اجازت لے رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے انہوں اتنی بات کی ہوئی ہے نا، حضرات یہودی نے دیکھے کہ بچہ اپنے باپ کو نظر مار رہے ہیں، حضرات یہودی نے کہ اندر ادھا ابو قاسم ادھا ابو
میرے نبی علیہ السلام ان کر کے یہودیت کرتے تو نکلتے نے تے نبی پاک دی زبان تے جڑا چوبن تے بڑا پیارا جو ہے میرے پیغمبر کی پڑھتے نے فرماتے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار عرشاں والے رحمت تیرا شکر ہے میں محمد دی کوشش دی وجہ تو ایک یہودیت دا بچہ جہنم تو بچ کے جنت دا وارث بن گیا ہے اللہ تیرا شکر ہے اج میرے رویے دی وجہ تو میرے اخلاق دی وجہ تو میرے اسلام پیش کرن دی وجہ تو ایک یہودیاں دا بچہ جہنم تو بچ کے تیری جنت دا مالک بن گیا ہے حضرات اج میں بھی مسلمان ہاں تو بھی مسلمان ہاں حضرات عظیمگار اسا غور کریے سگا بھرا بیمار ہو جائے حضرات پتہ لین نہیں جانتے حضرات انہیں کلمہ نبی پاک دا پڑھی گئے حضرات محب رسول تے پڑھنے کے میرے دانے عاشق رسول اسی جناب بڑے بڑے مسلمان تے اسلام دے ٹھیکے دار لیکن سکی بہن بیمار ہو گئے تے پتہ لین جانتے نہیں جانتے حضرات باپ بیمار ہو جائے حضرات باپ نال نفرتاں باپ نال عداوتاں ماں نال عداوتاں اللہ میری توبہ حضرات جس پیغمبر دا کلمہ پڑھ گئے حضرات پھر اطاعت بھی ہوتی کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ کا قرآن ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا اے لوگوں قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جڑا اللہ اور اس رسول نال محبت کرتا ہے انہوں چاہیے پھر اللہ اور رسول دی اطاعت بھی کرے انہاں دی فرما برداری بھی کرے اللہ اور دے رسول دے حکماں نوں بھی مننے اگر تسی ان دے کام کرو گے اگر تسی اطاعت محمد رسول اللہ کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم پھر اللہ تواڈے نال محبت بھی کرن گے اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف بھی فرما دیں گے ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ جناب اسی مسلمان ہاں تے اللہ سارے نال محبت کرے اللہ دا رسول محبت کرے حضرات پھر کلیہ سمجھ لو پھر کرنا بھی نہیں پڑے گا فاتبعونی اللہ اور رسول دی اتباع کرنی پڑے گی نبی پاک دے رویے جیسا اپنا رویہ بنانا پڑے گا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت بھی کرن گے ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف بھی کر دیں گے واللہ غفور رحیم کیونکہ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اللہ کو دعا ہے جو سنے سنا اللہ بندی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین